السلام علیکم ناظرین. ہم نے برسوں کی جدوجہد، ایثار اور قربانی کے بعد آزادی حاصل کی ہے. آزادی کے ساتھ ہی ہندوستانی قوم کا ستارہ روشن ہوا اور سینکڑوں سال کی غلامی نے ملک کے اندر جو ناگفتہ حالات پیدا کر دیے تھے اس پر قابو پایا گیا، اور پھر ہندوستانی یونین کے تحت ملکی ریاستوں کے الحاق اور ان کی تشکیل جدید کے ذریعے ایک مضبوط اور مستحکم مملکت کی بنیاد ڈالی گئی. کسی بھی ملک کی طاقت اس کے جذبے پر منحصر کرتی ہے، اور ہندوستان جیسے وسیع ملک کے لیے تو یہ نہایت ضروری ہے. جغرافیائی رقبہ اور آبادی کے لحاظ سے یہ ایک عظیم ملک ہے، لیکن اس عظمت کے ساتھ ہی مختلف تضاد بھی ہیں. کہیں ہرے بھرے میدان ہیں تو کہیں ریگستان ہے، کہیں پہاڑ اور ندیاں ہیں تو کہیں خشک اور بنجر زمین ہے. زمانہ قدیم سے ہمارے ملک میں مختلف تہذیبیں اور قومیں پروان چڑھی ہیں. اس ملک میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی عرصہ دراز سے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں. ہندوستان کی تاریخ صحیح معنوں میں ایک مشترکہ سماج پیش کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک سیاسی تنظیم بھی ہمیشہ سے مختلف مذاہب، ذات اور فرقہ کے لوگ آپس میں مل جل کر ایک قوم کی شکل میں رہتے آئے ہیں. ایک طرف فلک بوس مندر ہے تو دوسری طرف بھی مسجد اور گرجا گھر ہیں. ہندو اور مسلمان ایک ہی سکہ کے دو پہیوں کی طرح ملت اور اخوت کے ساتھ رہتے آئے ہیں. اکبر اعظم جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہندوؤں میں بہت زیادہ مقبول ہیں، میلے، پرب، تہوار سماج کے ہر خاص و عام کے لیے یکساں اہمیت رکھتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں. اس لیے ہمارے ملک میں قومی یکجہتی کے جذبے کی روایت کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے. ہندوستان کثرت میں وحدت کا شاندار نمونہ ہے. مختلف و متضاد زبانوں، مذہبوں، ذات اور فرقہ کے لوگ یہاں آباد ہیں. ایک مقام سے دوسرے مقام تک دورہ کر کے ایک دوسرے کے حالات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں جتنے بھی تیرتھ استھان اور عبادت گاہیں ہیں، خواہ وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، ہر ہندوستانی وہاں عقیدت کے ساتھ جاتا ہے اور عبادت کرتا ہے. امرتسر میں سکھوں کا گولڈن ٹیمپل، آگرہ کا تاج محل اور بہار میں بدھ گیا اور بدھ مندر جیسے کئی مشہور قابل دید مقامات ہیں. ہولی، دیوالی اور دشہرا وغیرہ کے تقریبات میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں، اور عید کی مبارکبادی دینے ہندو بھی مسلمانوں کے یہاں جاتے ہیں. چونکہ ملک بھر میں الگ الگ تہذیبیں اور رسم و رواج ہیں، اس لیے پورے ہندوستان کی ایک عظیم تہذیبی روایت قائم ہے جو امر اور غیر فانی ہے. لیکن جس طرح خاندان کے افراد کبھی کبھی نا اتفاقی اور جھگڑے کے شکار ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم ہندوستانی بھی آپس میں مہمل باتوں پر جھگڑ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں نازک اور خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں. آپسی اتحاد و اتفاق کی بنیادیں کمزور ہونے لگتی ہیں، دشمنوں کی نگاہیں اٹھنے لگتی ہیں. اس لیے ہم سبوں کی بقا کا دار و مدار آپسی یکجہتی یعنی اتحاد و اتفاق میں ہی پنہا ہے. قومی یکجہتی ہی میں عظمت اور افتخار کا راز پوشیدہ ہے. ہماری آزادی اسی وقت تک برقرار رہ سکے گی جب تک ہم ہندوستانیوں میں اتحاد، اتفاق کے ساتھ آزادی کا جذبہ پوری طرح موجزن رہے گا. اس کی جھلک بعض قوموں پر نظر آتی ہے، بعض موقعوں پر نظر آتی ہے. جب ملک پر کوئی خطرہ آتا ہے،
چاہے وہ غیر ملکی حملہ کی شکل میں ہو، یا سیلاب، قحط یا وبائی امراض کی صورت میں ہو، تو دوسرے علاقوں کے رہنے والے بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر راحت کے کاموں میں جٹ جاتے ہیں۔ صوبہ بہار میں جب جب قحط پڑا تو دوسرے صوبوں کے شہریوں نے دل کھول کر راحت کے کاموں میں ہاتھ بٹایا۔ جگہ جگہ مفت اور سستے باورچی خانے کھلے۔ دوران جنگ ہماری ماں بہنوں نے قومی ایثار اور قومی مفاد میں اپنے اپنے زیورات تک حکومت کے حوالے کر دیے تھے۔ آزاد ہندوستان میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ آمد و رفت کی سہولتوں میں بھی کافی نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سبھی ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے آتے جاتے ہیں اور آپس میں رابطہ رشتہ قائم کرتے ہیں۔ اسے بھی قومی یکجہتی کے قیام میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اپنے ملک ہندوستان میں ایسی قومی درسگاہیں بھی قائم کی گئی ہیں جہاں مختلف قوموں کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری تعلیمی درسگاہوں میں طلباء کو اجتماعی زندگی گزارنے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ ہمارے قومی جشن جیسے یوم جمہوریہ ہو گیا، یوم آزادی، اور دوسری مخصوص تاریخیں جیسے یوم اطفال، یوم اساتذہ کی جو تقریبات بھی جذباتی یکجہتی کو مستحکم بنانے میں معاون مددگار ہوتی ہیں۔ قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے ہر ایک شہری کا فرض اولین ہے کہ پہلے ملک کی اور بعد میں اپنے مفاد کی فکر کرے۔ قومی سرمایہ کو اپنا سرمایہ سمجھے اور اس کی حفاظت کو اپنا نصب العین بنا لے۔ اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور برادرانہ سلوک سے پیش آئے۔ ہمارا قومی پرچم بھی ملک و قوم اور حکومت کے تئیں عزت، اعزاز، اتحاد، اتفاق اور ایثار و قربانی کا عظیم جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور سچ پوچھئے تو قومی ترانہ بھی قومی یکجہتی کا علمبردار ہے۔ ہمیں ہمیشہ باعزم، باحوصلہ اور بیدار رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں قوم کی طاقت، عظمت اور کامیابی کا راز پنہاں ہے۔